منکر صحابہ دے ابلیس ہو دل، ابلیس دی بھی تلخیص ہو دل، اے اقبال و ساغر تے حالی نہیں ہو دے، دشمن عمر دے حلالی نہیں ہو دے، جلالی نہیں ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے شیعہ تاریخ میں اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گھر جلانے والی روایت کے متعلق، اور کئی ایک کتابیں جن کی تعداد میں نے گنوائی تھی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی، جن کی تعداد ہمارے پاس 28 ہے کہ 28 شیعہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اصول کافی، امالی، بہار الانوار، احتجاج، مصباح، اختصاص، دلائل الامامہ اور ہدایت الکبریٰ، اقبال الاعمال طاؤس، کامل الذریات قویلہ اور فضائل ابن شاہزان قمی، بیت الحزان عباس قمی، انوار الہیہ تبریزی اور شہادت فاطمہ زہرا آیت اللہ وحید الخراسانی، اور ایک طویل فہرست ہے میرے پاس جن کی تعداد 27 کے قریب ہے۔ فاطمہ الزہرا افضل اسوۃ النساء جو کتاب ہے حسینی شیرازی کی، اور یہ جو کتاب ہے وما ادراک من فاطمہ، کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ہم فضائل فاطمہ پہ بھی کلام کریں گے۔ مفاتیح الجنان ہے، اور ہجوم علی بیت فاطمہ المہدی کی کتاب ہے، اور حراق بیت فاطمہ حسین غریب غیب الغلامی کی کتاب ہے، اور پھر قرآنی کی کتابوں میں اور مہدی کتاب الحد کے اندر بھی، اور ایک طویل فہرست ہے، یعنی اقبال الاعمال کے اندر بھی، اور ایک طویل فہرست ہے میرے پاس۔ اب یہ جو واقعہ دیگر کتابوں میں ہے، اس واقعے کے 4 بڑے ریفرنس ہیں، یعنی 4 بڑی کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، اور باقی جتنے بھی شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں وہ واقعہ ان 4 بڑی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے آپ سمجھیں کہ ایک بڑا دریا ہے، اور اس دریا سے نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ جب دریا کو ہم بند کر دیں گے تو نہروں کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، لہٰذا بڑی بڑی کتابیں جو نام لکھا گیا ہے یہاں پر، ان کے اندر ریفرنس 4 بڑی کتابوں کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب سلیم ابن قیس العامری کی کتاب ہے، کتاب السقیفہ، جسے کتاب سلیم ابن قیس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 اصول کافی، نمبر 3 امالی، اور نمبر 4 نمبر پر 2 کتابیں لے لیتا ہوں میں نام، بہار الانوار اور احتجاج۔ اختصاص کے اندر بھی ہے مگر وہ اصول کافی کے حوالے سے، تو یہ احتجاج کے اندر بھی اصول کافی کے حوالے سے ہے۔ بہار الانوار کے اندر جو ہے کتاب السقیفہ سلیم بن قیس کے حوالے سے ہے۔ یعنی یہاں بہار الانوار جو 4 کتابیں میں نے گنوائی ہیں، بیسک 4 کتابیں، اس میں دلائل امامہ لے لیں تو دلائل امامہ میں اپنی سند ہے۔ دوسری جانب جو اوریجنل مرکزی سند ہے وہ کتاب سلیم بن قیس کے اندر ہے۔ 2 کتابیں یہ ہو گئیں، باقی جتنی کتابیں بھی ہیں، اصول کافی تیسری کتاب ہو گئی، امالی چوتھی کتاب ہو گئی، تو ان کے علاوہ جتنی کتابیں بھی ہیں ان کے اندر ریفرنس یہی ہیں کہ وہ ایک بیان کرتا ہے امالی سے، دوسرا بیان کرتا ہے اصول کافی سے، تیسرا بیان کرتا ہے احتجاج سے، احتجاج والا بیان کرتا ہے بہار الانوار سے۔ تو اس طریقے سے یہ نہیں ایک دوسرے سے وہی لے رہے ہیں، جال ہے جال۔ تو بڑی جو سند ہے، سب سے بڑی سند جو سب سے پہلا مرکز ہے اس روایت کا، وہ کتاب سلیم بن قیس ہے۔ دوسرا بڑا مرکز کتاب دلائل الامامہ ہے، امام ابن جریر کی تبری کی۔ یہ امام ابن جریر تبری جو ہیں یہ شیعہ ہیں، وہ امام ابن جریر تبری سنی تھے جن کی تاریخ تبری ہے اور تفسیر ابن جریر تبری ہے۔ وہ بھی ابن جریر تبری، ان کا بھی زمانہ وہی ہے 310 کا، یہ بھی تبری ہے، یہ بھی زمانہ ایک ہے،
دونوں امام ایک، نام ایک، زمانہ ایک، اور وہ سنی ہے، یہ شیعہ ہیں، اور اس شیعہ عالم کی وجہ سے اس سنی عالم کے اوپر بھی شیعت کے الزام لگے ہیں، جس پہ میں نے 4 ایپیسوڈ پر مشتمل ایک پوری سیریز ریکارڈ کروائی کہ امام ابن جریر اور طبری، تاریخ طبری والے، وہ جلیل القدر عالم دین اور سنی عالم ہیں، ان کی تفسیر ابن جریر بھی ہے، تو وہ میں نے ایک پوری گفتگو اس میں کر رکھی ہے، وہ آپ سنیں۔ اور اس کی موضوع پہ میں نے بیان کیا تھا، یہ جو دلال امامہ والے ابن جریر طبری ہیں، شیعی ہیں، جو ان کی دلال امامہ کا حوالہ میں پیش کروں گا، اس کے اوپر ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ اب دلائل الامامہ جو کتاب ہے، اس کی اور اصول کافی کی روایتوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مڈ ہے اس کا، وہ ہے کتاب سلیم بن قیس، یعنی کتاب الثقیفہ۔ اس کا اسرار امامت کے نام سے اردو ترجمہ میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، جو کہ جناب عاقب صاحب نے، ایک عاقب جوید صاحب ہمارے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے اس کو PDF بنایا ہے، اور انہی کی آیت کا PDF بنا ہوا ہماری ویب سائٹ میں موجود ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں۔ اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کتاب کے اندر تعریف قرآن کا چیپٹر ہے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر اس کتاب کو مان لیا جائے، اور جو شیعہ اس کتاب کو مانتا ہے وہ پکا ڈھکا کافر ہے۔ جو کتاب ابن سلیم نے کیس کو مانتے ہیں جو شیعہ، وہ پکے ڈھکے کافر ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ایک پوری سیریز ہے قرآن کو نہ ماننے کی، ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ کرام کے سارے کو کافر کہتی ہیں، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اور دیگر ایک اور من گھڑت واقعات انہوں نے اسی کتاب کے اندر کاٹ لکھے ہیں۔ ابو بکر و عمر کو کافر کہا ہے انہوں نے، عثمان غنی کے متعلق نازیبہ الفاظ لکھے ہیں، عائشہ کے متعلق نازیبہ الفاظ لکھے ہیں اسی کتاب کے اندر۔ تو جو ابو بکر صدیق ہیں، ان کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو آپ کو اور مجھے کافر کہے، یعنی جو ایک عام مسلمان کو کافر کہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جس نے کسی مومن کو کافر کہا اور اس میں کفر نہ ہوا تو کفر اس پہ لوٹ آئے گا۔ آپ اور میرے ایمان کی کوئی دلیل بھی نہیں، پتہ نہیں جس کو ہم نے کافر کہا وہ کافر ہے یا نہیں، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ کسی نے مجھے کافر کہا کہ میں نے کسی کو کافر کہا، تو یہ کفر مجھ پہ لوٹ آئے گا اگر اس میں کفر نہ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ایمان بھی نہ ہو، یہ دلیل ہمارے پاس نہ اس کے ایمان اور کفر کی نہیں، تو ہم اپنے بارے میں مومن ہونے کا گمان رکھ سکتے ہیں۔ کسی کو ہم نے کافر کہا، اس میں کفر نہ ہوا تو کفر تو ہم پہ لوٹ آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ مومن ہی نہ ہو، تو یہ بھی احتمال موجود ہے۔ لہذا ہم اپنے بارے میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر ہم پہ لوٹا ہے، ہم اپنے بارے میں گمان مسلم رکھ سکتے ہیں۔ مگر شیعہ سنی کتابیں اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کے صحابی ہیں۔ یہ میرے پاس ابھی بھی تفسیر کوثر موجود ہے، جو اس دور کی سب سے جدید تفسیر شیعہ ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہے ثانی سنین سے مراد، ثانی سنین فی الغار سے مراد جو ہے وہ صحابی رسول ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ اور شیعہ سنی کتابیں اس پر اجماع ہے کہ غار کے اندر وہ دوسرا جو شخص تھا ابو بکر صدیق ہے، اور قرآن نے خود صحابی کہا ہے ابو بکر صدیق کو۔ تو قرآن میں جس کی نص صحابیت موجود ہے، اس کو جو کافر کہہ رہا ہے وہ پکا ڈھکا کافر ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ کوئی بھی مجوسی ہو، وہ جو بھی کوئی بھی ہو، جو ابو بکر صدیق کے ایمان اور کفر میں شک کرے اور ان کو کافر کہے، وہ پکا ڈھکا کافر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات وہ یہ کہ اب یہ جو کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس، اس کے اندر تمام صحابہ کو کافر کہا گیا،
3 صحابی ہیں جو مومن ہیں، باقی سارے کافر۔ قرآن کا اس میں انکار کر دیا گیا۔ یعنی شیعہ کی تاریخ میں جتنے بھی یہ من گھڑت اور فسادی عقیدے ہیں، شیعہ کی تاریخ میں سب سے پہلے اس کی بنیاد اس کتاب سلیم نے کیس نے رکھی ہے۔ اگر یہ نکال دی جائے شیعہ کی تاریخ سے تو پھر شیعہ سنی کے اتحاد کی جو بات ہے نا، کسی حد تک قائم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی وہ عقائد جن کی بنیاد پہ شیعہ کو کافر کہا جایا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں 300 سال کی تاریخ میں یہ نہیں تھے۔ سب سے پہلے کتاب ابن سلیم نے کیس کے اندر یہ واقعات کھڑے گئے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر کتابوں میں آئے ہیں۔ اب سلیم نے کیس کی جو کتاب ہے، کتاب سلیم نے کیس، یہ کتاب سلیم نے کیس کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ سلیم نے کیس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ میں ایک شیعہ عالم ہیں امتیاز حسین شاہ کاظمی، ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، فروغ ولایت کے نام سے وہ چینل کے اوپر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابان بن ابی عیاش کی ثقافت یہ ہے کہ کتاب لکھی ہوئی سلیم نے کیس نے آ کر کے ابان بن ابی عیاش کو دی ہے۔ تو کتاب سلیم نے کیسے آگے پناہ لی اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہاتھ کے آگے دی، ایسی نہیں ہے بات، یہ جھوٹ ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا، شیعہ سنی کتابوں میں یہ کسی نے نہیں لکھا، یہ وہ جھوٹ ہے جو امتیاز کاظمی صاحب نے ٹٹائی کے ساتھ بولا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے، اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں جناب جن کا نام ہے ابان بن ابی عیاش، جو شاگرد ہیں کس کے؟ وہ کہتے ہیں، میں خود وہ بتاتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں سلیم بن کیس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیم بن کیس اپنے استاد، انہوں نے میرے پاس پناہ لی اور ان سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اور ان کو وہ باتیں سنتے رہے اور لکھتے رہے۔ وہ کیا ہوا؟ وہ لکھتے رہے اور وہ کتاب بن گئی کس کی؟ وہ نام سے چھپ گئی کس سے؟ جیسے کہ ابو ذر نام کا ایک راوی ہے۔ اب صحیح بخاری جو ہمارے پاس ہے، یہ امام بخاری نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بخاری پڑھی، روایتیں پڑھی، اپنی روایتیں، تو ان روایتوں کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا بخاری کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بخاری ابو ذر بن گئی کہ ابو ذر کی روایت، بخاری بر روایت ابو ذر۔ حالانکہ وہ بخاری جو ابو ذر کی ہے وہ ابو بخاری نے خود لکھی نہیں ہے، وہ روایتیں بیان کی بخاری نے اور لکھی ہے ابو ذر نے۔ اسی طریقے سے اور کئی کتابیں ہیں جو راویوں نے وہ منسوب ہیں علماء کی طرف، اور ان کے جمع کرنے والے کون ہیں؟ ان کے شاگرد ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ملفوظات یا مسند امام اعظم حنیفہ، اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کتاب اپنی نہیں ہے، مگر اس میں مسانید کس کی ہیں؟ ابو حنیفہ کی ہیں اور ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں۔ تو کتاب جس کی روایتیں ہیں اس کے نام سے ہوتی ہے، منسوب ہو جاتی ہے، اور اس کا جمع کرنے والا، لکھنے والا کوئی اور ان کا شاگرد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب سلیم بن کیس جو الثقیفہ ہے، یہ سلیم بن کیس نے خود نہیں لکھی، یہ ان کی روایتیں جمع کی ہیں کس نے؟ ابان بن ابی عیاش نے۔ اور پھر ابان بن ابی عیاش نے لکھنے کے بعد یہ کتاب خود بھی مرتب نہیں کی، یعنی اس کو جو ہے اس کا آگے پیش نہیں کیا، اس کو تباہ کرنے والا ابان بن ابی عیاش خود نہیں ہے، وہ ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے الباقر الانصاری۔ تو باقر الانصاری کی تباہ کردہ عربی ایڈیشن میری ویب سائٹ پر کتاب سلیم بن کیس موجود ہے، آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں اس کو بھی، ترجمہ بھی موجود ہے اور عربی ایڈیشن بھی موجود ہے، دونوں میری ویب سائٹ پہ اوپر رضوی بھائی آن لائن کے اوپر موجود ہیں، آپ پڑھیں اس کو۔ تو یہ جو کتاب ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ روایتیں کس کی ہیں؟ سلیم بن کیس کی، لکھی کس نے، جمع کس نے کی ہیں؟ ابان بن ابی عیاش نے، اور تباہ کس نے کی ہے؟ باقر الانصاری نے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم ابان بن ابی عیاش کے متعلق خود اس کتاب سلیم بن کیس جو آج کل موجود ہے، اس کا شروع میں آپ دیکھیں 9 کے اوپر
لکھتے ہیں قما ان ابان بن ابی عیاش ناقل وحید الحاظ الکتاب بن مؤلف ہی، کہ اس کتاب کا ناقل کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے۔ اور اسی طریقے سے فہرست ابن ندیم کے اندر بھی جب اس کی بات ہوتی ہے، میں نے اس کے اوپر 1 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کر رکھا ہے، میرے کئی کلپ اس میں موجود ہیں، اگر میں وضاحت پڑھوں گا، عبارتیں پڑھوں گا تو ٹائم جائے گا، میں مختصراً صرف حوالے پڑھوں گا، آپ خود دیکھ لیں، پرانے 1 گھنٹے کلپ میرے موجود ہیں۔ ابان بن ابی عیاش بائی رضی بھائی آن لائن 3 گھنٹے کلپ ہیں میرے، مکمل تفصیلی گفتگو میں نے کر رکھی ہے امتیاز صاحب کی ریپلائی میں۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں فہرست ابن ندیم کے اندر کہ وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی مشہور روایا عنہ ابان بن ابی عیاش لم یروہ عنہ غیر، کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا، اس کا راوی ایک ہی ہے، وہ کون؟ ابان بن ابی عیاش۔ وَقَانَ قیس شیخنا، جو قیس ہے نا سلیم بن قیس، یہ شیخ تھا کس کا؟ ابان کا۔ وَأَوَّلُ کتاب ظہار شیعتی کتاب سلیم بن قیس، سب سے پہلے یہ کتاب سلیم بن قیس شیعہ کی تاریخ میں یہ ظاہر ہوئی، اور روا ابان بن ابی عیاش لم یرو غیرہ، کہ یہ سب سے پہلے ابان بن عیاش نے ہی سامنے لائی، وہ اس کا راوی ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ یہ فہرست ابن ندیم ہے۔ خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی نے بھی، جو شیعہ کا عالم ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ابان بن ابی عیاش کیا ہے؟ ایک تابعی ہے ابان بن عیاش، وہ ضعیف جداً، وہ پکا ڈھکا ضعیف ہے روایات میں، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے روایتیں گھڑی ہیں، لا یلتفت الی، اس کی روایتوں پر توجہ نہیں دینی، وَيَنْسَبُ أَصْحَابُنَا وَدَّهُ کتاب سلیم بن قیس الی، اس نے ایک کتاب گھڑی ہے اس سلیم بن قیس ہمارے اصحاب کی طرف، اور یہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ شیعہ حضرات اپنے بابوں کی سن لیں، اپنے باپ کی سن لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دینی۔ ولا قوی عند التفق علیہ فیہا یروی شہادہ ابن غدیری وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی بحث ہے، میں پہلے کر چکا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تصحیح اعتقاد الامامیہ شیخ مفید کی کتاب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث سلیم من الذی رجع فی الیہ حاضر کتاب غیر موثوق بہ، ٹھیک ہے، الیہ بروایت ابان بن ابی عیاش وہ کتاب المضاف، بس میں ترجمہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتاب الرجال ابن داؤد ہلی، وہ یہ کہتی ہیں ابان بن ابی عیاش وہ ضعیف وکیل انہ وضع الکتاب سلیم بن قیس، اس نے ایک کتاب کو گھڑا ہے، من گھڑت کتاب ہے، گھڑی ہے کتاب، اور وہ ضعیف راوی ہے۔ یہ شیعہ ہے کون؟ داؤد الہلی۔ اس کے بعد نقد الرجال، علامہ جناب یہ تفرشی کتاب ہے الحسینی التفرشی کی، شیعہ کی، تہران سے چھپی ہے، میرے پاس نسخہ ہے، وہ کہتی ہیں ور ابان بن ابی عیاش ہوا تابی ہوا ضعیف لا یلتفت الی وینسب ودیع الکتاب سلیم بن قیس الیہ، کہ اس کی کتاب سلیم بن قیس کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس نے کتاب یہ گھڑی ہے۔ اس کے اندر وہ سارے گند مند ہے، جو شیعہ اس کتاب کو سائڈ میں کر دیں، شیعہ کے سارے عقائد کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں جو تاریخ جو گھڑے گئے ہیں ان کو سائڈ میں کریں، ان عقائد کو، تعریف قرآن کا مسئلہ، صحابہ کرام کی تکفیر کا مسئلہ، ہاں تفضیلیت ابو بکر و صدیق کے اوپر علی کو افضل ماننا، یہ مسئلہ ایمان و کفر کا نہیں ہے، اس مسئلے کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ امامیت کے مسئلے کے اوپر بھی دیگر ہیں، وہ معصومیت کا مسئلہ بھی اسی میں گھڑا گیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جناب کون ہے؟ نقد الرجال والے، رجال توسی، شیخ توسی کیا کہتی ہیں؟ یہ جناب یہ کہتی ہیں ابان بن ابی عیاش فیروز التابی ضعیف۔ اس کے بعد رجال ابن غدائری، وہ یہ کہتی ہیں کہ ابان بن ابی عیاش الفیروز التابی ہوا ضعیف ولا یلتفت الیہ، اس پر توجہ نہیں دینی، اس شخص پہ ہرگز توجہ نہیں دینی۔
وَيَنْسِبُ أَصْحَابُنَا وَدَعَ الْكِتَابُ سلیمان کیسی نہیں، اس نے کتاب منسوب کر رکھی ہے سلیمان کیس، یہ کڑی ہوئی ہے، توجہ نہیں دینی اس کے اوپر. تو یہ جناب یہ کیا ہے، یہ ابن غدیری ہیں. تو یہ ابان بن ابی عیاش ہو گیا. جامع الرواد، جامع الرواد کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب اس میں یہ جو ابان بن ابی عیاش ہے ضعیف راوی ہے اور اس نے کتاب گھڑی ہے، اس پہ توجہ نہیں دینی. اس کے بعد دیگر جو ہے کتابیں اس پہ ڈال ہیں، مگر میں اس کو مختصر کرتا ہوں. خلاصۃ الاقوال میں نے پیش کر دی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں یہ سلیم بن کیس کون ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے. خلاصۃ الاقوال کے اندر بھی کہا کہ یہ سلیم بن کیس کی کتاب ہی نہیں ہے، اور یہ خود جو سلیم بن کیس ہے خود اس کا نام نہیں معلوم یہ کون تھا. اس کے اختلاف ہے اس کے اندر بھی، سلیم بن کیس کی شخصیت کے اندر بھی. یہ خلاصۃ الاقوال ہے. پھر الروضۃ الجنات فی احوال علماء اور سادات علامہ خوانصاری کتاب مسبی کی، وہ بھی اسے بڑی لمبی بحث کہتے ہیں یہ سلیم بن کیس ہے کون، ہم جانتے بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ، ہم تو سلیم کے بارے میں نہیں جانتے یہ کیسا شخص تھا، کون تھا. اس کا تاریخی کتابوں میں اتنی وضاحت نہیں ملتی رہی کہ یہ واقعہ میں یہ حضرت علی کے غلاموں میں تھا یا نہیں تھا. اور لا یعرف ولا ذکر فی حدیث، حدیث کی دنیا میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ باقر الموسوی الخوانسواری کہہ رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور پھر وہ سارے قول لکھتے ہیں، اور ایک لمبی بحث ہے، آلریڈی میں کر چکا ہوں اس کے اوپر، تو میں اس کو مختصر کروں گا. کتاب الرجال الغدیری کہتے ہیں سلیم بن کیس الہلالی وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ وَلَا ذِكْرُ فِي خَيْرٍ، اس کا خیر کے ساتھ کوئی ذکر کتابوں میں نہیں ہے، مجہول ہے. وَالْكِتَابُ الْمَدُونَ عَلَى لَا مِرْعَةُ فِيهِ، کہ اس کی کتاب ایک گھڑی ہوئی ہے، اس کی طرف موجود ہے جو ابان بن عیاش نے ایک اس طرف کھڑی ہے. وَقَدْ جِئْتُ الذِّكْرُ فِي مَوَادِهِ غَيْرُ جِهَةُ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ رَوَایَتِ ابان بن ابی عیاش غیر جہت بات ہی ختم ہو گئی. الکنی والالقاب، علامہ عباس الکمی کتاب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیم بن کیس العامری الہلالی لہو کتاب المعروف، وہ کتاب المعروف وہ اول کتاب ظہر الشیعۃ معروف بالمحدثین، شیعہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ کتاب معروف ہوئی ہے جس نے کیا کیا ہے، وَيَنْسُبُ إِلَيْهِ إِذْنِ اے ابو سلیم قدام بکفر الکاف تخفیف ہے، کہ سب سے پہلے یہ کتاب آئی ہے اس تاریخ میں سلیم بن کیس کی، جس نے شیعہ کی تاریخ میں وویلا کھڑا کیا گیا ہے. رسائل شہید ثانی العملی کی کتاب ہے، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں کتاب سلیم بن کیس ہے جس نے تان شروع کیا ہے جناب اہل سنت کے درمیان میں، اور یہ تان شروع کیا ہے. تو لہٰذا قرآن کے متعلق بھی اسی کتاب کے اندر اور بہت کچھ موجود ہے، میں نے اس کو بھی مختصراً کر دیا ہے. یہ المصدقات علم الرجال ہے، سب سے انسائکلوپیڈیا آف اسم الرجال ہے شیعہ کی، ہاں بہت بڑی کتاب ہے یہ. تو شیخ علی نمازی شہروزی کی کتاب ہے یہ. تو المصدقات علم الرجال، اس کے اندر یہ کہتی ہیں ابان بن ابی عیاش ضعیف راوی ہے، وہ ضعیف. اور غدیری نے کہا ان ینسب الیہ بدل کتاب سلیم بن کیس، یہ وہ شخص ہے نا، وہ امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی جنہوں نے یہ ابان بن ابی عیاش کے ثقافت پہ کلپ بنایا ہے، یہ کتاب پیش کی اور آخری لفظ پیش کیے، یہ پیش نہیں کیے کہ یہ ضعیف ہے اور اس نے کتاب گھڑی ہے سلیم بن کیس والی. اور انہو کان فاسد المذہب، اس کا مذہب فاسد تھا. اس میں پورا ایک میں نے 3 گھنٹے کے لیے بات چکا ہے اس کتاب کے اوپر بھی، وہ میں صرف یہ ٹچ کر رہا ہوں، میں سکین لگا رہا ہوں، سکین پڑھ لیں. تو یہ جناب شیعہ کتابوں کی حقیقت ہے اس موضوع کے اوپر. ابان بن ابی عیاش متعلق بہت کچھ ہے کتابوں میں نے یہ مختصر پیش کر دیا کہ ابان بن ابی عیاش سب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں یہ واقعہ کرنے والا ہے، اور سلیم بن کیس طرح منسوب کرتا ہے جو ثابت نہیں ہے. اب چلیں گے ہم اصول کافی اور دیگر روایات کی طرف.